اب احادیث کی مینلی ہیں 3 کیٹیگریز. جو یہ پوچھ رہے تھے نا سوال کے اندر بھی کہ یہ حدیث کیسے ہو گئی، حدیث کی ہیں 3 کیٹیگریز. ایک حدیث ہے حدیث مرفوع، جو نبی علیہ السلام تک بلند کی جائے. اچھا، دوسری ہے حدیث موقوف، جو موقوف ہو صحابہ تک، یعنی صحابہ کرام تک وہ موقوف ہو، نبی علیہ السلام کا ذکر خیر وہ نہ کر رہے ہوں، اس میں اپنے ریفرنس سے وہ بیان کر رہے ہوں. اور تیسری ہے حدیث مقطوع، جو تابعین یا ان سے نیچے تبع تابعین کے اقوال یا ان کے اعمال ہوں گے. تو یہ 3 کیٹیگریز، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع. سر ہم آپ کو تھوڑے سے ٹائم میں نا پورا علم حدیث جو 8 سال میں بھی علماء نہیں نا سیکھ سکتے، وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا اگر آپ یہ بنیادی باتیں سمجھ لیں. اب حدیث جو مرفوع ہے اس کی پھر آگے 4 اقسام ہوں گی، اور باقی 3 کیٹیگریز جو ہے نا اس کے ساتھ، جو باقی 2 کیٹیگریز ٹوٹل 3، ان کی بھی 4 اقسام ہوں گی. حدیث مرفوع کے اندر حدیث قولی آئے گی، نبی علیہ السلام کا فرمان. حدیث فعلی، جو آپ علیہ السلام نے کر کے دکھایا، فعل. حدیث تقریری، آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی، تو وہ بھی دین ہو گیا، کیونکہ نبی پہ واجب ہوتا ہے غلط کام کو ٹوکنا. آپ تو حکمت کا شکار ہو سکتے ہیں کہ جی وسیع تر مفاد میں خاموشی اختیار کر لیں، کہیں ناراض نہ ہو، ہم بعد میں بتا دیں گے اسے. نبی یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی نے تو بالکل دین کو واضح پیش کرنا ہوتا ہے. وہ اگر کسی بات پہ خاموشی کر لیں وہ دین کا حصہ بن جائے گا، اس لیے انہوں نے بولنا ہوتا ہے. تو حدیث تقریری. اور چوتھی قسم ہے حدیث وصفی، کہ نبی علیہ السلام کی کوئی آپ کا وصف، آپ کی کوئی خوبی، آپ کے شمائل میں سے کوئی چیز بیان کی جائے. تو یہ ہے 4 کیٹیگریز. ہر کیٹیگری کے اندر 4 اقسام ہیں، 3 کیٹیگریز، اور اس ہر کیٹیگری کے نیچے پھر 4 کیٹیگریز یا 4 اقسام. تو 3 کون سی ہو گئی؟ حدیث مرفوع نبی علیہ السلام کی، حدیث موقوف کسی صحابی تک، حدیث مقطوع کسی تابعی یا تبع تابعی کے تک جو پہنچتی ہے. پھر ہر ایک کی آگے 4 قسمیں ہوں گی، کہ یا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوگا، یا آپ نے کیا ہوگا، یا آپ کے سامنے ہوا ہوگا اور آپ خاموش ہوں گے، یا آپ علیہ السلام کا کوئی آپ کا وصف کوئی اور شخص بیان کر رہا ہے. میں اس کی مثالیں بعد میں دیتا ہوں، پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اور یہی پھر 4 کیٹیگریز صحابہ اور تابعین تک بھی جائیں گی. لہذا دین میں جس طرح قرآن و سنت حجت ہے نا، اسی طریقے سے صحابہ کرام اور اہل بیت اور تابعین اور تبع تابعین بھی حجت ہیں، بشرطے کہ ان کی کوئی چیز مین کتاب و سنت سے ٹکرا نہ جائے، یا ان کے آپس میں اختلاف ہو تو پھر ہم جمہور کی رائے دیکھیں گے. اب آپ آ جائیں حدیث قولی. اکثر آپ جتنے فرامین سنتے ہیں وہ حدیث قولی ہیں، مرفوع. مثلا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دیکھنا میری طرف کو جھوٹی بات منسوب نہ کرنا، جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. مولا علی نے روایت کیا، ان کے علاوہ باقی اصحاب نے بھی، ابو ہریرہ نے، انس ابن مالک نے، جابر بن عبداللہ نے، مغیرہ ابن شعبہ نے، عبداللہ ابن عباس نے، کئی صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا. تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. تو یہ کیا ہوا؟ حدیث قولی، یعنی آپ کا قول. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اور پھر مولا علی اپنی بات کی دلیل میں قسم اٹھاتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو زمین سے اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا. نبی امی نے یہ مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو یہ اب حدیث بیان تو حضرت علی اپنے بارے میں کر رہے ہیں، لیکن اس کو منسوب کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے. تو یہ حدیث قولی نبی علیہ السلام کی اور مرفوع حدیث ہے یہ. اچھا، اسی طریقے سے حدیث فعلی کہیے کہ جیسے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ کانوں تک اٹھاتے. یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں.
جب رکوع میں جانے لگتے تو پھر کانوں تک یا کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر دونوں ہاتھوں کو یوں بلند کرتے۔ تو اب اس میں وہ نبی علیہ السلام کے بولنے کی بات نہیں ذکر کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں آپ کے افعال کو، تو یہ حدیث فعلی ہو گئی، لیکن ہے مرفوع کیونکہ نبی علیہ السلام تک بلند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر خود کر رہے ہیں، نہیں، عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام کا عمل رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگی؟ حدیث فعلی۔ حدیث تقریری، نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اس کی سند کمزور ہے، اس کی صحیح سند جو ہے وہ المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے۔ جب وہ سلام پھیر کر فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے تو؟ نماز تو پڑھ چکے ہم۔ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری فجر سے پہلے والی جو 2 سنتیں تھیں نا، 2 رکعتیں وہ رہ گئی تھی، تو میں نے یہ وہ پڑھی ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، یعنی آپ نے اس پہ ورڈکٹ بھی نہیں دی۔ خاموشی کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اٹس اوکے، کیونکہ اگر وہ غلط ہوتا تو آپ کہتے۔ تو یہ حدیث تقریری کی مثال ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عمل ہوا، آپ نے کچھ کہے بغیر اسے انڈورس کر دیا۔ چوتھی قسم حدیث مرفوع کی کیٹیگری کے اندر وہ ہے، میں نے بتائی تھی، حدیث وصفی، کہ نبی علیہ السلام کا کوئی وصف بیان ہوا ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، اور آپ کو اگر کوئی بات ناگوار ہوتی تھی نا تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے۔ اچھا، جو دل کے صاف لوگ ہوتے ہیں نا، یا بہت آؤٹ سپوکن لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے چہرے پہ آپ فوراً ناگواری کے آثار نظر آئیں گے۔ یہ جو کنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ضبط کر جاتے ہیں، مکاری کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ لیکن جو لوگ فیئر لوگ ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ کوئی بات غلط ہوگی نا تو فوراً ان کے چہرے پہ نا اس کے ایکسپریشن اتنے واضح آئیں گے کہ وہ اپنے ایکسپریشنز کو قابو نہیں کر سکتے۔ تو اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کوئی چیز ناگوار ہوتی تو فوراً آپ کے چہرے کے اوپر نا آثار آ جایا کرتے تھے اس چیز کے، اس طرح خوش ہوتے تھے جب، تب بھی آثار آ جایا کرتے تھے۔ اب اس پوری حدیث میں نبی علیہ السلام کا نہ تو انہوں نے کوئی عمل بیان کیا، آپ کے وصف کا ذکر کیا۔ اس طریقے سے بخاری و مسلم میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی ریشم یا دباچ ایسا نہیں چھوا جو رسول اللہ کے ہاتھوں سے زیادہ نرم ہو، اور میں نے آج تک کسی عطر کی ایسی خوشبو نہیں سونگی جو نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں سے آتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا پسینہ جو صحابہ کرام خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ اب اس میں نہ نبی علیہ السلام کچھ فرما رہے ہیں، نہ آپ علیہ السلام کوئی عمل کر کے بتا رہے ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کے وصف کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کی یہ کوالٹیز تھی۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کی آنکھیں سامنے تھی، تو آپ کے اپنے فرمان ہے کہ میں اپنے اللہ کی قسم پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ آپ کے وصف ہے نا، تو جو آپ کے وصف ذکر ہوئے ہیں نا، یہ حدیث وصفی کی کیٹیگری میں۔ باقی جو آپ علیہ السلام کی نبوت کی غیبی خبریں ہیں کہ یہ مستقبل میں ہوگا، وہ ساری کی ساری حدیثیں پھر حدیث قولی میں ہی فال کرتی ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے نا وہ۔ تو آگے اب اس کی آگے میں بریفنگ کرتا جاؤں تو میں تو 2-3 گھنٹے علم حدیث کے اوپر بول سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اوورال آئیڈیا ہو جائے حدیث کی کیٹیگریز کے اعتبار سے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بیان کی۔